بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الحکمت کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ فرمانے علی شان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حکم خدا کو وہی نافذ کر سکتا ہے کہ جو بالکل نرمی نہ برتے۔ محترم ناظرین، آج کی میری ویڈیو گزشتہ ویڈیو سے منسوب ہے کہ اس میں نے آپ تمام احباب سے گزارش کی تھی کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو اسماء الہیہ کے متعلق جو رب کریم کے صفاتی نام ہیں ان ہر نام کی الگ سے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے۔ میں اپنی علم کے مطابق جو کچھ میں آج تک سیکھ سکا یا جو کچھ میرے سمجھ میں آیا وہ میں آپ تک پہنچانے کا پابند ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یہ اسم ذات الہیہ کا جامعہ ہے۔ باقی تمام نام رب کائنات کے صفاتی نام ہیں۔ صفات کے اعتبار سے وہ جو صفت رکھتا ہے اسی صفت کے لحاظ سے رب کریم کا ایک الگ سے اسم ہے، اور وہ اسم کی صفات وہ اسی نام کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ تمام صفاتی نام وہ تمام صفات ان کے جو راستے ہیں وہ اسی طرف جا کے کھلتے ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ جو پوری کائنات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ تو حضرات محترم، لفظ اللہ کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 66 ہیں، اور اس کے حرف 4 ہیں، اور لفظ اللہ کے معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ وہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اس کو جس اعتبار سے بھی جس طرح بھی پڑھا جائے گا یہ اپنا معنی مفہوم الگ رکھتا ہے، کہ اگر اس کی الف کو ہٹا دیا جائے تو رہ جاتا ہے للہ، اور اس کے معنی بنتے ہیں خاص اللہ کے لیے، اور اگر لام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر بن جاتا ہے الہ۔ تو الہ کے معنی بنتے ہیں معبود جو عبادت کے لائق، اور اگر الف کو اور لام کو ہٹا دیا جائے تو پھر رہتا ہے لاہو، اور لاہو کے معنی بنتے ہیں اسی کے لیے۔ اور اسی طرح اگر الف کو بھی ہٹا دیا جائے اور لام اور ہو کو الگ الگ کر دیا جائے تو لام کے الگ معنی ہیں اور ہو کے الگ معنی ہیں۔ لا اس میں انسان خود کی نفی کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہو ایک الگ سے نام ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پھر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو حضرات محترم، رب کریم کا جو نام ہے اللہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ اس کو مختلف انداز میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو لوگ روحانیت سے منسلک ہیں یا جو سلسلہ خصوصاً نقشبندی سے جن کا تعلق ہے وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ لفظ اللہ کو جو مشائخ نقشبندیہ ہیں وہ ہر مختلف انداز میں اور وہ روحانیت کے جو مراتب ہیں ان کو طے کرواتے ہیں، مگر یہ تمام وظائف اپنے شیخ کی نگرانی میں کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل خصوصاً
وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں. وہ کرنے سے آپ کے دل میں نورانیت، نور حاصل ہوگا، دل میں نور بھر جائے گا، نورانیت حاصل ہوگی، روحانیت حاصل ہوگی. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دبے بنتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے انسان کا دل وہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اب اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے. اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ ان دبوں کو، اس سیاہی کو دھو ڈالے گا اور دل میں نور بھر دے گا. اب اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ مشائخ نقشبندی، ان کو میرے شیخ نے مجھے اس طرح سے تلقین فرمایا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ لیں، وہیں پہ دو زانو التحیات کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 4 5 منٹ کے لیے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی گردن کو جھکا لیں، اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ آپ کے دل پہ ہونی چاہیے. بالکل خاموش، زبان حرکت نہیں کرے گی، وہ ذکر ہوگا آپ کی سانس کے ساتھ. وہ ایسے کہ جیسے آپ بالکل اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور گردن کو دل کی طرف جھکا لیں گے ایسے، اور سانس کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر ہوگا. جسم حرکت نہیں کرے گا، آپ کا دل اور سانس اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے. حضرات محترم، اس سے روحانیت حاصل ہوگی، اس سے نماز پڑھنے پہ دل لگے گا، شر شیاطین سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. قلب جاری ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جہاں بھی جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، تو آپ کا دل اللہ 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 کی آواز دیتا رہے گا. اور اس سے قرب الہیہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ چند وظائف اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس میں اللہ کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو وہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو وہ صاحب کشف و باطن بن جاتا ہے، وہ صاحب کشف و باطن ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو 3125 مرتبہ اس کو لکھ کر آٹے میں اس کو گولی بنا کر دریا میں ڈال دیا جائے تو 40 دن کے اندر رب کریم آپ کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں. اور اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے تازہ غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر خلوت میں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جب جمعہ کا ٹائم ہو تو وہیں سے اٹھ کر وہ سیدھا مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا کرے، اور اس کے بعد جو بھی اس کا مقصد ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے تو رب کائنات اس مشکل کو، اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر جمعہ کے ہی دن نماز عصر کے بعد سے لے کر لفظ اس میں اللہ 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 کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے نماز مغرب کی اذان ہو جائے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے نماز مغرب ادا کر دے، تو اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا رب کائنات اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. اور حضرات محترم، اگر کوئی بندہ رات کو اٹھ کر نماز فجر سے پہلے تازہ وضو کر کے خلوت میں بیٹھ کر
लफ्ज़ अल्लाह को रब करीम के अल्लाह के नाम के आदाद के मुताबिक 66 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता करते हैं, रूहानियत अता करते हैं। और हज़रात मोहतरम, अगर कोई बंदा इसको रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ लेता है और इस नीयत से पढ़ता है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में इसको पढ़ रहा हूँ, रब कायनात की मोहब्बत में इसको पढ़ता है, तो रब कायनात उसके मुरातब को बुलंद कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, ये वो इसम है कि जिसके बारे में जितना बयान किया जाए वो कम है, मगर वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा। और जो कुछ मैंने आपको बताया है, अगर इनमें से किसी एक अमल पर एक अमल भी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो मकसद दुनियावी हो, वो दीनी हो, वो रूहानी हो, वो जिस्मानी हो, जो भी आपका मकसद होगा इंशाअल्लाह बफज़ल ताला उसमें रब कायनात आपको ज़रूर कामयाब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।